أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہے ریاض سے اور بھیجا ہے اس کو ہمارے ایک برادرم، نام تو برادرم خواجہ حفیظ الدین شریف صاحب نے، جو حیدرآباد کے ہیں. یہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ قبل اس کے کہ براہ راست موضوع پر آؤں، اجازت ہو تو مختصراً تعارف مناسب سمجھتا ہوں. میں فیض الدین شریف 2 سال کا عرصہ حائل میں گزار چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے حائل میں رہنے والے ثنائیہ وغیرہ ہو سکتا ہے آپ حضرات میں کوئی جانتا ہو ان کو. اس بیچ آپ کی تقریر سننے اور آپ سے ملاقات کرنے کا شرف بے فضلی تعالی رہا. میں مرکز تاحیل و شامل میں کام کرتا تھا. اچھا یہ ایک صاحب تھے مرکز تاحیل میں کام کرتے تھے. اب مجھے یاد آیا کہ یہ جو ہے ان سے ملاقات ہے میری. الحمدللہ آپ کی تقریریں، خطبات، کیسٹوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ جب تک میں انڈیا میں تھا بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسا تھا. لیکن باذن اللہ ویسی بات اب نہیں ہے. مجھے حائل سے ریاض آئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے. یہاں آنے کے بعد میں نے گھر والوں کی طرف سے پیش قدمی کی اور انہیں بدعت سے روکنا چاہا. لہذا چند سوال میں نے والد صاحب سے پوچھے جو بدعت سے متعلق تھے. یہاں میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم ایک اچھے واعظ اور مقرر ہیں اور ان کی تقریریں بدعتی یعنی عرس، فاتحہ وغیرہ کی موافقت میں ہوا کرتی ہیں. ماشاءاللہ ان کے والد محترم عالم بھی ہیں. بہرحال آپ کی کیسٹوں کی مدد سے بدعت کے متعلق چند قرآنی آیات اور حدیث کے حوالوں سے میں نے چند سوال والد صاحب کو لکھ بھیجے. انہیں پڑھ کر عین ممکن ہے کہ انہوں نے بغاوت کی بو محسوس کی ہو. لہذا جواب میں انہوں نے ایک کتاب روانہ کی جس کا نام ہے عرس کیا ہے. ہاں وہ کتاب مجھے ملی ہے اور وہ پہنچی ہے. عنوان عرس کیا ہے کے عنوان سے ہے، اور ساتھ میں چند ورق بھی تحریر فرمائے کہ بدعت کیا ہے اور فاتحہ اور عرس کے علاوہ اور کون کون سی بدعتیں ہیں جو آج ہم میں رائج ہیں. اور بہت گھما پھرا کر والد صاحب یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کیے ہیں کہ اور بدعتوں کی طرح عرس، فاتحہ وغیرہ بھی جائز ہیں. میں والد صاحب کے خط کی مخالفت میں 30% جواب دینے میں الحمدللہ کامیاب ہو سکتا ہوں. 100% جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس مسئلے کو آپ سے رجوع کروں تاکہ 100% جواب دینے میں مدد مل سکے. اس خط کے ساتھ وہ کتاب اور اوراق روانہ کر رہا ہوں اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھیجے گئے مواد کی اچھی خبر لیں، کیونکہ اس میں مدلل حدیثیں، قرآنی آیتیں ہیں اور بحیثیت عالم آپ ہی خوب جواب دے سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ سے فون پر بھی گفتگو کر چکا ہوں. مجھے آپ کے مفید مشوروں اور اس خط کے جواب کا بے چینی سے انتظار رہے گا، کیونکہ مجھے گھر والوں کو خط لکھنا ہے اور اردو نیوز میں جو مضمون اہل قبور کی زیارت سے متعلق چھپا تھا اور شاید آپ لوگوں کی مداخلت سے وہ سلسلہ دوبارہ شائع نہیں ہوا، ممکن ہو تو اختصار کے طور پر مجھے بھی کچھ حقیقتوں سے روشناس کریں تو نوازش ہوگی، کیونکہ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد میرے چند ساتھیوں کے ذہنوں میں نئے وسوسوں اور فتنوں نے سر ابھارا ہے. حالانکہ قبر کے پجاری عنوان سے آپ کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے، مگر جواب دینے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ اخبار کا مضمون شروع میں چند صحیح حدیث کا حوالہ تھا. اگر آپ ان حدیث کی حقیقت اور کس موقع کی وہ حدیثیں بیان فرما دیں تو لوگوں کو جواب دینے میں مدد ملے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر نوازے. میرا مکمل پتہ خط کے پیچھے درج ہے. فقط
فائز الدین شریفی۔ فائز الدین صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور وہ کتاب جو آپ نے بھیجی ہے عرس کیا ہے وہ مجھے مل چکی ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اس کی اچھی خبر لوں گا، اور میں اس کی اچھی اس کا اچھا پوسٹ مارٹم کروں گا، اور میں اپنی تقریر کا موضوع ہی انشاءاللہ یہی رکھوں گا کہ عرس کیا ہے، اس کی حقیقت میں بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ بے فکر رہیں۔ دوسرے، آپ نے اپنے والد محترم سے بغاوت آپ کے والد محترم نے محسوس کی، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آذر کے گھر میں، جس نے جو امام التوحید حضرت ابراہیم کہلائے جاتے ہیں، تو بہرحال ان کو سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر بھی وہ صحیح راستے پہ نہ آئے، اور وہ اسی حالت میں ان کا باپ مر گیا۔ بہرحال لیکن آپ کا بھی فرض ہے کہ اپنے آپ والد محترم کو سمجھائیں، وہ واعظ ہیں، عالم ہیں، مقرر ہیں، مصنف بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے بہت سے ایسے واعظین، مقررین، علماء موجود ہیں جن بیچاروں کو قرآن و سنت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور میں نے کئی دفعہ بھی لوگوں کے سامنے یہ حقیقتیں بتائی ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان میں 70% جو مدارس چلتے ہیں، ان مدارس میں کس قسم کی تعلیم ہوتی ہے اور کیسے تعلیم ہوتی ہے، عام مسلمان اس سے ناواقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر ان مدارس سے جن لوگوں کا رشتہ اور ناطہ ہوتا ہے طلبہ کے تعلق سے، تو اس میں متوسط یا غریب قسم کے طلبہ پڑھتے ہیں، اور بیچارے غریب ماں باپ یہ بھی، اور وہ چونکہ فری میں تعلیم ہوتی ہے اس لیے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے، اور اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے، خوف سے کہ کہیں حضرت ہمارے اوپر ناراض نہ ہو جائیں اور ہم پوچھیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے تو کل کان پکڑ کے مدرسے سے باہر نکال دیں تو ایک بوجھ ہمارے اوپر آئے۔ اس لیے مدرسوں میں بچے کو داخل کرنے کے بعد میں والدین بالکل فری ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس خلاص جو بھی پڑھ کے نکلے، عالم کی فضیلت کی پگڑی اگڑی بدھائے، اور اس طرح سے ہمارے والدہ محترمہ بھی، ہمارے والد صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی پگڑی بدھائے، دستار فضیلت لپیٹے، اور پھر عرس ہو تو جائیں دیکھیں کہ لوگوں کے بچے پگڑی بدھاتے ہیں تو ماں باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، ہم بھی یہ شرف حاصل کریں۔ تو بہرحال اس طرح کے والدین کے خواب ہوتے ہیں، والدین کے تصورات ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے بیچارے ان اساتذہ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، لنک نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، طالب علم پڑھتا ہے بس وہ یہ سمجھتے ہیں۔ جہاں تک بڑے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ چندہ دے دیتے ہیں، ان کو کہاں فرصت ہے کہ جا کے مدرسے میں، اکثر تو بڑے لوگ جاہل ہی ہوتے ہیں، ہے نا۔ اللہ نے دولت جاہلوں کے پاس دی ہے اور علم ان لوگوں کے پاس دیا ہے، تو یہ لوگ ان کو بیوقوف بنا کے خوب چندے کرتے ہیں، انہیں کہاں فرصت ہوتی ہے کہ جا کر مدرسوں کے اندر تحقیق کریں کہ ان مدرسوں میں کیا تعلیم ہوتی ہے۔ تو ان مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے میرے بھائی، سب شخصی تعلیم، شخصیت پرستیوں کی 70% کی میں بات کر رہا ہوں، 30% الحمدللہ صحیح لوگ ہیں، ورنہ ہم جیسے خاکسار کہاں سے نکلتے، اگر سارے کے سارے آمے کالا ہوتا تو پھر ہم کہاں سے پیدا ہوتے۔ الحمدللہ 70% تو ایسے اکثریت انہی لوگوں کی ہے جن کے اندر فرقہ پرستی، شخصیت پرستی، اور جن مدرسوں کے اندر مناظرہ، اور جن مدرسوں کے اندر فریق مخالف کے اوپر اٹیک، ان کے اوپر شبہات، جوابات، رد، گالی گلوچ، جتنا ہی جو جیسا ہوگا وہ سمجھو اتنی کامیاب مانا جاتا ہے۔ اس طرح کے جوڑ اور توڑ کی تعلیمات دی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، انتشار اور انفکاک اور فرقہ واریت کی تعلیم ان مدرسوں کے اندر دی جاتی ہے۔ جو علماء نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جو اس میں بڑا نکل گیا تو ذرا حالات کے تماچے کھا کر کے وہ ذرا صحیح راستے پہ آتا ہے تو ڈپلومیسی چلتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جیسا رخ دیکھتا ہے اسی رخ کے مطابق وہ گفتگو کر کے بہت بڑا اپنے آپ کو بنتا ہے، تو مفکر ملت ہوتا ہے، تو غازی ملت ہوتا ہے، تو امام پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس طرح کے القاب لے کر کے سب جگہ وہ کھیل کھیلتا ہے۔ تو ہمارے ملکوں کے اندر میرے بھائی اس جو مدرسوں سے نکلتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے واعظین، مقررین، جو بیٹھ کر کے یہ فقہ کی چند کتابیں پڑھ لی، منطق فلسفے پڑھ لیے اور تقریر کرنا سیکھ لیے، بات ختم۔ قرآن اور حدیث کی جہاں تک بات ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، اور دنیا کا کوئی بھی مولوی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ ذرا خود غور کریں۔ آپ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ تو بہرحال ان لوگوں سے زیادہ فکر اور فکر رکھنے والے ہیں اور ذہین ہیں کہ جن مدرسوں میں ایک سال میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، سنن دارمی، یہ حدیث کی کتابیں ورق گردانی کرائی جاتی ہیں، ان بیچاروں کو حدیث کا کیا علم ہوگا؟ قرآن کا تو خیر، قرآن فہمی کا تو خیر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے بیچاروں کا، رٹے رٹائے ترجمے وہ بولتے رہتے ہیں، ان کو تو تمیز بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، آپ اپنے فائز الدین صاحب، آپ اپنے والد محترم کو سمجھائیں، انہیں قرآن و حدیث
پہ مبنی جو کتب ہیں، کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں اور علماء سلف نے لکھی ہیں، آپ انہیں بتائیں عرس، فاتحہ، نیاز، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے؟ یہ تو ایسے ہی ہے اعوذ باللہ کہ خنزیر کو حلال کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل دی جائے، استغفر اللہ، اور قرآن و حدیث کی آیتیں اور باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات جو ہے آپ نے لکھی ہے کہ اردو نیوز کے اندر جو مضمون آیا تھا، ایک کسی جاہل نے اس کے اندر ایک مضمون لکھ کے بھیجا تھا، بہرحال تو اس کا ہم نے مواخذہ کیا اور اس کی گرفت ہوئی، اور جدہ ہی سے ہمارے برادر محمد عاقل دہلوی نے باقاعدہ وہ خطوط بھیجے مدیر کو وہاں کے مختار الفال کو، اور فوری طور پر اس کی نوٹس دی گئی، اور وہ مضمون بہرحال آئندہ اشاعت میں شامل نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد جسٹ میرا پروگرام جدہ میں رکھا گیا، اور جدہ سلامہ دعوت سینٹر کے اندر، جس کا موضوع رکھا گیا کیا مردے سنتے ہیں، کیا مردے سنتے ہیں۔ یہ کیسٹ ابھی تک میرے پاس تو پہنچی نہیں ہے، البتہ وہاں اخوان کے پاس ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے میں میں خود جدہ جا رہا ہوں دعوت سینٹر میں، اور میرا پروگرام ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی وہاں سے وہ کیسٹ لا کر کے، اور فائز الدین صاحب آپ کی معلومات کے لیے میں وہ کیسٹ بھیجوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر آپ کو پوری تفصیلات تسلی بخش اس کے اندر جواب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی تھیں اس سے شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے تھے اور فتنے سر ابھار سکتے تھے، لیکن میں نے الحمدللہ پوری دلائل اور کے ساتھ پورے موضوع کا جائزہ لیا ہے، اور اس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جس میں آپ کو مدد ملے گی جب وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو ثابت قدم رکھے، اور انشاءاللہ خطوں کا سلسلہ فائز الدین شریفی صاحب آپ برابر جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اور اپنے والد محترم کو دعا بھی کریں اور سمجھائیں۔ ایک ہمارے برادرم نے آپ یہی 2-3 دن کے درمیان ایک خط بھیجا ہے، یہ حائل ہی سے ایک صاحب نے خط بھیجا ہے، لکھتے ہیں کہ میں الحمدللہ تعویذ گنڈوں وغیرہ کو تو نہیں مانتا، 3 سال سے ادھر ہوں، اور ادھر پاکستان میں میرے گھر والے شاید کسی پریشانی کی وجہ سے بیمار ہوئے، ڈاکٹری علاج کروایا تو آرام نہیں آیا، تو میرے گھر والوں کے خالو ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی پیر و مرشد میرے پورے کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ایک پیر ہیں، انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے گھر کا دورہ کیا اور وجہ یہ بتائی کہ تمہارے گھر پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اس لیے بیماریاں اور پریشانیاں ہیں۔ آپ کو یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیر نے یہ دلیل دی ہے کہ جادو برحق ہے، نبی کریم پر بھی جادو ہوا تھا اور قرآن میں لکھا ہے، پھر اس نے کچھ تعویذ گنڈے پلیتے بنا کر دیے، اس میں سے ایک نمونہ جو خاص کر میں نے خط لکھ کر منگوایا ہے آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ تو یہ نمونہ ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ یہ جو ہے بھیجا ہے، اور یہ اس کے اندر گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ نمونہ ہے اس کا تعویذ کا، اور اس کے اندر گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور شاید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس پہ 786 اور پتہ نہیں اور کیا کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ بہرحال پیر نے بنا کر کے ان کے گھر والوں کو دیا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ ان چیزوں اچھا میں نے اس سے پہلے سختی سے گھر پہ خط لکھا تھا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، نبی نے ان چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، آپ کی کیسٹ تعویذ اور گنڈے بھی ساتھ میں دے دیے تھے، بس میں پریشان اس بات سے ہوں کہ جادو ہے اور نبی پر جادو ہوا تھا، بس مجھے اس کا جواب دے دیں کیونکہ اس پیر نے اس کا سہارا لیا ہے اور میرے گھر والوں کو گمراہ کیا ہے، بس مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں کہ اگر ہمارے گھر میں جادو ہوا ہے تو اس کا علاج اس کیسٹ کی تلاوت سے ہو سکتا ہے جو مکتب جالیات نے تیار کی ہے، یعنی جادو کا علاج قرآن سے، یا اگر کوئی علاج ہو تو لکھ دیں، جواب ضرور دینا۔ لاہور پاکستان، حائل سعودی عرب، لاہور پاکستان۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ نے جو لکھا ہے اللہ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ جہاں تک تعلق اس کا ہے جادو کا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو حق ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جادو حق ہے اور جادو ہوتا ہے، اس کا منکر جو ہے قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، تو یہ تو حق ہے، پیر نے جو یہ بات کہی صحیح کہی، لیکن پھر اس کا علاج جو اس نے تجویز کیا گنڈے تعویذ اور پلیتے، یہ اسلام کے اندر حرام ہیں، چاہے وہ قرآنی تعویذ اور گنڈے اور پلیتے ہی
کیوں نہ ہوں. اس کا علاج یہ نہیں ہے. نہ نبی نے اس طرح کا علاج کرنا سکھلایا اور نہ ہی نبی کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو نبی کا علاج اس طریقے سے نہیں ہوا تھا کہ آپ نے بتلایا ہو یا اللہ نے نبی کو بتلایا ہو کہ تم تعویذ اور گنڈے بنوا کر ہاتھوں میں باندھو, گلے میں باندھو, کمر میں باندھو, ناف کے نیچے لٹکاؤ, پتہ نہیں کہاں کہاں کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام سب چیزیں نہیں بتلائی گئی تھیں, بلکہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو نازل ہوئی تھیں صورتیں حضرت جبریل لے کے آئے تھے, انہیں پڑھ کر آپ کے اوپر دم کیا گیا تھا. تو یہ خود ثبوت ہے کہ قرآن جو ہے باعث شفا ہے, اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ بہترین علاج ہے جادو کا. تو میرے عزیز پیر نے جو بات بتلائی کہ قرآن سے ثابت, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس نے اس کے بعد جو طریقہ عمل اختیار کیا وہ قرآن و سنت سے دور ہے, گمراہیت کا ہے. اپنے اہل خانہ کو آپ منع کریں, چونکہ انہوں نے ایک نمونہ بھی گھر کا ان کی بیگم کا تحریر بھی بھیجی ہے کہ انہوں نے لکھا جب آپ آئیں گے تب ہم چلیں گے پیر بابا کے پاس. استغفر اللہ. میں کہا اگر تو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, ان کا ناک نہ ہو تو یہ سنڈاس کھائیں, ہے نا. اس طرح سے شوہروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ چلو ہم چلتے ہیں فلانے بابا کے ہاں, فلانے پیر کے ہاں, اور بیچارہ وہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز پیر نے جو لکھا ہے کہ پریشان رہتے ہیں, گنڈا جادو ہوا ہے یا ہوا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات جھوٹ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے یہ کہا نا کہ آپ کے گھر میں جادو کیا گیا ہے, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ جھوٹ ہو, جادو وغیرہ کچھ نہ ہو, بلکہ ہماری معصیتیں ہوں, ہمارے گناہ ہوں, اور ہمارے خود اپنے کرتوت ہوں, جس کی وجہ سے ہماری کمائیوں میں برکت نہ ہوتی ہو, ہم پریشان ہوں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو شخص ہماری ذکر سے, ہماری یاد سے غفلت کرے گا, اعراض کرے گا, تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم اسے قیامت میں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. تو عین ممکن ہے کہ ہم معصیت کے شکار ہوں, گنہگار ہوں, ہم جرم کرتے ہوں, نمازیں نہ پڑھتے ہوں, ہمارے ایمان اور عقیدے درست نہ ہوں, اللہ رب العزت ہمیں ابتلا اور آزمائش میں ڈال رہا ہو, تو اللہ سے ہم توبہ کریں, اللہ سے رجوع کریں. ہر چیز کو, ہر بات کو آپ جادو اور ٹونا سمجھیں اور اسی گناہ میں ملوث رہیں, اور آپ اس کو عذاب خداوندی یا اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت نہ سمجھیں, تو یہ تو خود شیطانی چکر سمجھیے ایک طرح کا ہے کہ شیطان نے آپ کو چکر دیا ہوا ہے کہ جو بھی تکلیف آئے یہ سمجھو جادو سے آ رہا ہے. نہ, وہ پیر جھوٹ بول رہا ہوگا, اور چونکہ آپ کو وہ جانتا ہے کہ اس کا شوہر سعودی عربیہ میں رہتا ہے, موٹا مرغا ہے, اچھا پھنسائیں گے, اچھا پیسہ کمائیں گے, اور یہ ایک پرماننٹ ہمارا سمجھیے ایک طرح سے مریض بن جائے گا, اور ہم جیسے چاہیں گے ویسا کریں گے. اس طرح سے لوگ پھنساتے بھی ہیں. آپ اس کی بات پہ یقین کیوں کرتے ہیں, ہے نا. آپ اس کی بات پہ یقین نہ کریں, اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کریں, گھر کو اسلامی ماحول بنائیں, اپنے بیوی بچوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں, گھر سے جو خرافات اور بلیات شیطانی رکھے ہوئے ہیں ان تمام سب کو باہر کیجئے, اور گھر کو اسلامی بنائیے تاکہ اللہ کے فرشتے گھر میں آئیں, شیطان گھر سے باہر رہیں. اپنی محترمہ کو حکم دیجئے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, اور اگر نہیں پڑھنا جانتی ہیں لیکن خط سے تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ پڑھنا لکھنا دونوں جانتی ہیں, آپ انہیں حکم دیں کہ بچوں کو سونے وقت دعا سکھائیں, خود بھی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں, پہلے داہنے کروٹ سوئیں, پھر بائیں کروٹ, پھر اس طرح سے داہنے ہو جائیں, اور اسی طرح سے کھانا بسم اللہ کر کے کھائیں, حمام میں دعا پڑھ کے جائیں اور دعا پڑھ کے نکلیں, اور بسم اللہ کر کے ہر کام کریں. اسی طرح رات کو بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں. اسی طرح سے یعنی یہ چند تدابیر ہیں جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے گا, گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے اور آپ یہ سب نہیں مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, خود کیسٹیں جو موجود ہیں اور ان کیسٹوں میں جو علاج کا طریقہ بتلایا گیا ہے آپ اس طرح سے علاج خود کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شیطان مردود آپ کے گھر سے باہر ہو جائے گا, جادو وغیرہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آپ کو ان پیر پگاڑوں کے چکروں میں پڑیں گے تو ایک ابھی جن ہوگا تو 100 جن آئیں گے گھروں کے اندر, بیٹے کو پکڑے بیٹی سب کو پریشان کریں گے. یہ میری نصیحت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جناب علی, ایک صاحب ہمارے اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے لکھا ہے ریاض سے, یہ خط ہے محمد ذکی صاحب کا, لکھتے ہیں کہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, الحمدللہ میں خیریت بخیر ہوں اور آپ کے لیے طالب خیر ہوں. خدمت میں ضروری عرضی کہ میں پچھلے 2 سال سے
तकरीबन सऊदी अरब में हूँ। जब यहाँ आने के वास्ते बम्बई आया था तो वहीं आपकी तकरीरों की कैसेटें सुनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई और कुछ हद तक सीखा भी और कुछ अमल पैरा भी हुआ। और जब आ गया तो आपको तलाशता रहा यहाँ तक ही पा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने सही कहा है कि अगर दिल से ढूंढे तो खुदा भी मिल जाता है। बहरकैफ मैं अपनी मसरत के मुतालिक आपको बयान नहीं कर सकता, बस दुआएं करता हूँ कि अल्लाह आपको ईमान कामिल से नवाजे और काफ़ी लंबी उम्र जावेद अता फरमाए, आमीन। और साथ में मनहज हक और दावत हक और तबलीग हक और इस्लाहुल मुस्लिमीन की खातिर ताकत व अक्ल और मवाक़े और मसालिहत वगैरह भी इनायत फरमाए, ताकि हम उम्मत मुस्लिमा जो कि बेहिसाब शिर्क कुफ्र बिदात के दलदल में धंसे हुए हैं उन्हें निकलने का रास्ता दिखा सकें। और अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। आज हम उम्मत मुस्लिमा को आप जैसे ही रहबर की ज़रूरत है, अल्लाह और मज़ीद रहबर अता फरमाए और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को कामयाबी अता फरमाए, हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ कर दे और इस दुनिया में भी और उस दुनिया बरज़ख और हशर में भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपसे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ, ये बात अलग है कि आप हमें नहीं जानते। मैं पटना बिहार हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। यहाँ एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता हूँ। अल्लाह का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने बेहतरीन इज्जत अता फरमाई और सऊदिया में होने वाले मुश्किलात से भी महफूज रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं यहाँ सुलई नामी मकाम पर रहता हूँ। यहाँ एक मकतब है जिसमें मैं जुड़ा हूँ। यहाँ एक मुकर्रिर हैं तौसीफुर रहमान राशिदी, जिनसे मैंने आपका पता लिया है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि मैं आपको ढूंढने में किस तरह कोशां था, माशाअल्लाह। बहरकैफ आपसे काफ़ी गुफ्तगू करनी है, या तो खतूत के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए, या आप कभी तशरीफ़ लाएँ इस मकतब दावा खालिद बिन वलीद सुलई में, तो इंशाअल्लाह आपसे मिलने की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे यहाँ पटना में हम कई साथी हैं जो कि मसलक हनफी से हाल ही में हिदायत पाकर अहले हदीस हुए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और बेशुमार दरूद व सलाम हो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम तमाम साथी आपकी कैसेट सुन चुके हैं और अब पटना से ऑर्डर आया है कि आपकी तमाम कैसेटें हदिया करा लूँ और पटना रवाना करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस मकतब खालिद बिन वलीद से काफ़ी कैसेटें हदिया करा चुका हूँ और हफ्ते में 2 दिन उर्दू में दर्स है। हर दर्स में शिरकत की कोशिश कामयाबी के साथ करता हूँ और आपकी कैसेट की तलाश में लगा रहता हूँ। इस तरह मेरे दिन गुजर रहे हैं। दोनों जहान में कामयाब रहने की दुआ कीजिएगा और आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरे घर वालों को हिदायत के लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो लोग भी हनफी मसलक के दलदल से निकलकर अहले हदीस हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। फिलहाल मेरे दोस्त बम्बई से सवाल भेजे हैं, आपसे जवाब मांगा है, मेहरबानी करके जवाब इरसाल करें। मुमकिन हो तो आपका दस्तखत और मोहर वगैरह भी लगा के इनायत फरमाएं, जज़ाकल्लाह खैर। बहरहाल सवाल का पढ़ने से पहले और जवाब देने से पहले भाई अपने क्या नाम है हमारे मोहम्मद ज़की साहब, अल्लाह आपको मज़ीद ज़की बनाए और अक्लमंद बनाए। माशाअल्लाह आपका ख़त पढ़ करके बड़ी मसरत हुई और अल्लाह आपको इसी तरह साबित कदमी अदा फरमाए और अपने भाइयों को भी और दोस्तों को भी अल्लाह तबारक तआला राह हिदायत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इस्तिक़ामत अता फरमाए। अच्छा जनाब अली सवाल करते हैं कि मेरी ज़ैद की फूफी की शादी का पैगाम गया तो उस तरफ से जवाब आया कि ज़ैद की फूफी से इस शर्त पर शादी करेंगे कि मेरी बहन की शादी भी ज़ैद से होगी, जबकि दोनों की देन महर अलग अलग मुकर्रर होगी। यानी एक तरफ फूफी और भतीजा और दूसरी तरफ भाई और बहन है और दोनों की महर भी अलग अलग तय होगी। ऐसा शर्त रखना कहाँ तक दुरुस्त है और शादी की क्या शक्ल होगी? भाई ऐसा शर्त रखना इस्लाम में हराम है। इसको निकाह शिगार कहा जाता है। निकाह शिगार ये एक बाब है जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शादी को हराम करार दिया है शर्तों के ऊपर, इस तरह की शर्त के ऊपर कि तुम हमारी बेटी से शादी करो तो हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे, तो ये शर्त हराम है, ऐसी शादी नहीं हो सकती है, नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ज़ैद की शादी ऐसी जगह लगी जो ज़ैद के घर से 6 या 7 घंटे का सफर है या 3 घंटे का रास्ता है, तो ज़ैद की शादी का तरीका क्या होगा जो इस्लाम के मुताबिक हो? वो अक्द कहाँ करेगा और उसकी शक्ल क्या होगी और रुखसती कराने की क्या शक्ल होगी? मेरे भाई आप तो मुझे क्या लड़की वाला समझ रहे हैं कि आप मुझसे राय ले रहे हैं? तो भाई ज़की साहब 6 या 7 घंटे का सफर हो या 3 घंटे का सफर हो, जाहिर है कि या तो आप लड़की वालों को अपने घर दावत दे दें। भाई दोनों का तो इकट्ठा होना जरूरी है ना, दोनों आदमियों का इकट्ठा होना जरूरी है। तो या तो दूल्हा चंद अहबाब के साथ वहां चला जाए अपने लड़की के दुल्हन के घर और वहां जाकर के उसको ब्याह करके लाए, जो हमारे यहाँ का रिवाज है कि दूल्हा जाता है और अपनी मतलूबा दुल्हन को वहां से ब्याह करके लाता है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि आप जाएं चंद अहबाब के साथ में और वहां पे क्या कहते हैं मस्जिद के अंदर आप निकाह करें और निकाह करके
सादा सूदा तरीके पर आप इस्लामी तौर तरीके पर निकाह करके अपने घर ले आए, चाहे 1 घंटे का रास्ता हो, चाहे 4 दिन का रास्ता हो, ये तो तरीका होता है शादी करने का। अब शायद आप ये पूछना चाहते हो कि हमारे यहाँ जो बारात वगैरह का सिस्टम होता है कि जनाब अली 2-2 बसें और इधर से भी और उधर से भी खूब झूम झड़क के होते हैं और दुनिया भर के, तो ये तमाम सब इस्लाम में नहीं है। ये सब कुफ्र की तरफ से आई हुई गंदी रस्म व रिवाज हैं जो बहरहाल इस्लाम में जायज़ नहीं है कि बाकायदे जनाब अली अब तो मुसलमानों के अंदर बैंड बाजे और नाच और गाने और डांस और खुराफात, तो ये सब क्या है मालूम है? ये सब अल्लाह की जिल्लतें हैं, लानतें हैं जो इन मुसलमानों के ऊपर आई हुई हैं कुफ्र से, और बगैर इसके वो ये नहीं समझते कि हमारा निकाह हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह से निकाह में भी ऐसी शादियाँ अक्सर व बेशतर टूट जाया करती हैं, ऐसी शादियों में सुकून और इत्मीनान भी नहीं रहता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन शादी वो है, सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्च लगा हो, जिसमें सबसे कम खर्च लगा, ऐसा रो जिसमें सबसे कम खर्च लगाओ वो बेहतरीन शादी है। चुनांचे आप देखें पहले ज़माने में खजूर और सत्तुओं पे शादी होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जाबाज और मुजाहिदीन पैदा होते थे, और आज मुर्ग और मुसल्लमों पे शादियां हो रही हैं, बुज़दिल और औरतों जैसी तबीयतें और फितरत रखने वाले बेनमाजी फासिक व फाजिर बच्चे पैदा हो रहे हैं, है कि नहीं? तो ये असल में सबसे बेहतरीन और अफजल शादी, और पहले ज़माने में उतने तलाक भी नहीं होते थे, आज जितनी तेज़ी पैसे दे करके निकाह होते हैं उतनी तेज़ी के साथ तलाक होते हैं। तो ये तो हमारे ज़की साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और ये समझिए हमारी तरफ से इसका जवाब समझिए आप, अल्लाह आपको साबित कदम रखे। जनाब अशरफ अबुल्लैस अहमद आज़मी 786, तो सबसे पहले तो 786 मेरे भाई आप मुसलमान हैं, आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। 786 ये गुमराह लोगों का तरीका है जिन लोगों ने इसको ईजाद किया है, और ये एक तरह से तहरीफ है बिस्मिल्लाह की और कुरान करीम की आयतों में लिखना, और आयतों को क्या कहते हैं नंबरों में लिखना, ये तमाम सब हराम है इस्लाम के अंदर, और ये यहूदियों और नसरानियों की ये सिफत है जिन्होंने तौरेत और इंजील को तहरीफ किया। इसी तरह से इस उम्मत के अंदर भी कुछ जाहिल और गुमराह किस्म के मौलवी उलमा हैं, बदसू बुरे उलमा जो कुरान को भी इस तरह से तहरीफाना शक्ल यहूदियाना तौर तरीका अख्तियार करके कुरान को बदल रहे हैं। तो आप बराह करम अबुल्लैस साहब 786 से परहेज करें, बल्कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें जिसमें कोई कबाहत नहीं है। लिखते हैं कि मैं यूपी जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, आपकी तमाम किस्मों बहुत ध्यान से सुनता हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुरान हदीस की बातों पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कई दिनों से एक सवाल खाए जा रहा था, मैं आपकी बहुत सी कैसेटों को कई लोगों के हाथों तक पहुँचाया, जिसमें से एक कैसेट शिर्क और बिदअत की थी। कई आदमियों ने इस बात को सही कहा, जबकि सही भी है, लेकिन एक आदमी सवाल किया मुझसे, बोला अगर बाबा के अंदर कुछ कुदरती ताकत न होती तो उनके मज़ारों पर बहुत से ऐसे लोग जाते हैं जिनको भूत प्रेत की शिकायत रहती है, वहाँ जाकर झूमने लगते हैं, और जो कभी यानी बचपन में किसी ने कुछ जादू वगैरह करके खिलाया हुआ होता है उसको उगलते हैं। ये सब कैसे होता है? ये मैंने भी देखा है। मैं बचपन में अपने मामू के साथ एक मज़ार पर गया था, मुझे आज भी ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मेरे मामू भी बहुत उछल कूद रहे थे। उस आदमी के सवाल से मुझसे कुछ जवाब न बन पड़ा और मैं खामोश हो गया। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना आपसे इस हकीकत को मालूम किया जाए। आपसे मैं बहुत आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आखिर ये सब कैसे और क्यों होता है, आप मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ करना। मैं बहुत हसरत भरी निगाहों और तहे दिल से इस जवाब का मुंतज़िर हूँ। आप इसका जवाब ज़रूर भेज देना, बहुत मेहरबानी होगी। लिखने में जो गलती हुई माफ़ करना। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। अल्लाह हम सारे मुसलमानों को हिदायत दे और नेक रास्ते पर सबके दिलों को लगाए रखे, आमीन। एक बात और लिखना भूल गया था कि कोई आदमी के ऊपर शहीद की सवारी आती है तो वो बेहोशी में बहुत कुछ बड़बड़ाता है। ये सब कैसे होता है? आखिर ये क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। चलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे अबुल्लैस अहमद आज़मी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने रुजू किया और आपने दरियाफ्त किया। तो इसका मुख्तसर सा जवाब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे आप तक मेरी ये बात पहुंचे कैसेटों के जरिए से इंशाअल्लाह तबारक तआला, और हमारे इख्वान भी सुन रहे हैं इस सवाल को। तो सबसे पहला जो सवाल है जिसमें आपने ये पूछा है कि अगर बाबा के अंदर कोई ताकत ना होती, तो मैं आपको बताऊं कि बुनियादी तौर पर आप एक बात अपने जहन में रखिए कि शैतान, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इंसान का
सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस दुनिया के अंदर? शैतान है। और मोमिनीन का तो पक्का दुश्मन है वो शैतान, है ना, जो सख्त दुश्मन है। और दुश्मन की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि किसी भी तरह से, इस शैतान की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि किसी भी तरह से इस आदमी को गुमराह कर दे, मुर्तद कर दे, बिदअत में यानी शिर्क में मुब्तला कर दे, हराम में मुब्तला कर दे, कम से कम नवाफिल, अलमुहिम किसी न किसी तरह से इसको किसी न किसी जुर्म के अंदर इसको क्या कर दे, मुलव्विस कर दे। तो इस तरह की शैतान की कोशिश होती है। तो जो लोग मज़ारात पे जाते हैं वो तो खुद शैतान के गुमराह किए हुए लोग होते हैं। अब मैं बताऊं, मैं अपना तजर्बा बताऊं, क्योंकि मैं भी इन मज़ारों से किसी जमाने में चिमटा हुआ था और मेरा भी इनसे लिंक था। और आप खुद कह रहे हैं तो मेरा अपना माजी याद आ रहा है कि किस तरह से चबूतरे के अंडर में वो औरतें अपने बालों को छोड़कर और किस तरह से वहाँ क्या कहते हैं, यूपी की जुबान में अबुआना कहते हैं, है ना, सर पटक पटक के किस तरह चिल्लाती थी, बाबा जल गए, बाबा जल गए। उस वक्त हमारा भी ये ख्याल था, बल्कि बहुत दिनों तक दुरुस्त होने के बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस होने के बाद भी हमारे जहन में ये शुबहात थे कि आखिरकार ये क्या है, ये क्यों ऐसा होता है। लेकिन हमें एक बात और उसी जमाने में दिखाई दी कि उस गांव के अंदर एक ओझा रहता था, ओझा सोखा यानी काहिन जो होते हैं पंडितों ब्राह्मणों के यहाँ, तो वो भी जिन्नातों को शैतानों को छुड़ाता था। तो उसके यहाँ यज्ञ लगता था बहुत बड़ा, तो वो जौ की कई बोरियां जौ और उसके ऊपर कई किलो घी उसके ऊपर डाले जाते थे और उसके ऊपर आग लगाई जाती थी। और वो नंगा होता था, सिर्फ एक लंगोटी और एक हमारे यहाँ धोती चलती है सफेद ब्राह्मणों की, वो पहने हुए, और औरतें के हाथों में छोटी छोटी लकड़ियां दे करके बिठाए रहता और पता नहीं बड़बड़ बड़बड़ करते हुए उस औरत के हाथ में वो लकड़ी से लेकर के ऐसा ऐसा पता नहीं करके छू करके दौड़ता और आग के पास जाता, वहां फेंकता, फिर बड़बड़ाता हुआ आता और वो औरत सही हो जाती। तो इस तरह से वो काम करता था। तो जब मैंने दोनों को मिलाया, मैंने कहा यार जिन्नात यहाँ भी छूटते हैं, जिन्नात यहाँ भी छूटते हैं, तो इसमें बाबा की क्या शान है। असल में देखें, शैतान दुनिया को गुमराह करना चाहता है और किसी भी तरह से इस उम्मत का रिश्ता इन मज़ारों से जोड़ना चाहता है। चूंकि पिछली कौमें भी इन्हीं कब्रों की वजह से, सालिहीन की शान में गुलू करने की वजह से, कब्रों की वजह से बर्बाद हुई, हिलाक हुई, अजाब की मुस्तहिक हुई, अल्लाह ने नीस्त नाबूद किया। इसलिए शैतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को भी उसी दलदल में फंसाना चाहता है। और वहां पर जो शैतान, जो आपने हमारे अबुल्ले साहब, जो वो शैतान वहां पर आपने कहा ना कि वहां पर चिल्लाता है या बाबा की ताकत, वहां बाबा बाबी की कोई ताकत वक़्त नहीं होती। वो तो मुर्दा अंदर सड़ गया है, उसकी हड्डियां लोगों ने बेच बेच के खाना शुरू की हैं, कुछ नहीं उसकी ताकत होती, कुछ भी ताकत नहीं होती है, बल्कि ये सब शैतानी करिश्मे हैं। और वो मैं बताऊं किस तरह से, वो इस तरह से कि शैतान उस आदमी के ऊपर सवार होता है ना, जो आदमी चिल्लाता है, उछलता कूदता है, उस आदमी पे सवार होता है कौन? शैतान। अब बहुत बड़ी भीड़ होती है, लोगों को तो गुमराह करना ही है उसको। अब वो चिल्लाता है बाबा मर गए, बाबा जल गए, बाबा अब मैं जाऊंगा, बाबा अब ये लोगों को ये शऊर देता है, लोगों को ये बतलाता है कि देखो मजार में कितनी शक्ति और मजार वाला कितना ताकत और कितने पावर वाला है। तो ये शैतान है। आप शैतान की बात को यकीन कर रहे हैं? सोचें, ये शैतान है और शैतान झूठ ही ज्यादा बोलता है, सच नहीं ज्यादा बोलता है, बल्कि झूठ ही बोलता है लोगों को गुमराह करने के लिए। और आप शैतान की बात पर यकीन करके आप बाबा के और सब ताकतवर समझते हैं। जो आदमी ये कहता है कि बाबा की बड़ी ताकत होती है, उसको कैसे मालूम हुआ? उसको कैसे मालूम हुआ कि बाबा की इतनी बड़ी ताकत होती है? अब उससे पूछो तो वो कहेगा जाहिर है कि जो सवारी आदमी के ऊपर आती है, वो सवारी, वो जिन्नात खुद कहता है कि बाबा मैं जा रहा हूं, बाबा मैं जल गया। तो इसका मतलब यह है कि आप तक जो मालूमात पहुंची है कि मरने वाला इतनी बड़ी ताकत रखता है, वो शैतान के जरिए से पहुंची। और अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं कि जो कब्र में गया उसको तुम सुना नहीं सकते, न वो देख सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है। वो तो कुछ भी नहीं करता, वो बरज़खी जिंदगी है, भले वो वली हो, नबी हो, पीर हो, शहीद हो, वो तो जन्नत में होगा तो जन्नती होगा। खबर में अंदर क्या करेगा वो बैठ करके उस तारीकी के घर में, कीड़ों वाले घर में?
ہے کہ تو جو ذریعہ آپ نے معلومات کا اخذ کیا ہے وہ شیطانی ذریعہ، اور شیطان گمراہ کرنے میں گمراہ کرتا ہے. تو بھائی میرے یہ سب شیطانی چکر ہے، شیطان نے یہ سب آوازیں نکالتا ہے اور شیطان ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. شیطان یہ چلاتا ہے تاکہ لوگوں کو شعور ہو، لوگوں کو یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب بابا کے کرشمے سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل حقیقت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دوسرا سوال جو آپ نے شہید وغیرہ کے سواری کی ہے، ان کو ایسے لوگوں کے اوپر شیطانوں کی سواری آتی ہے، اور وہی شیطان یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کی سواری ہوں، میں سدو بابا کی سواری ہوں، میں کچھوچے والے بابا کی سواری ہوں، اور میں کیا کہتے ہیں بہرائچ والے بابا کی سواری ہوں، اور میں اجمیر والے بابا کی. ہمارے بہرائچ کے بیٹھے ہوئے نا ہمارے بھائی، بہرائچ شریف کے بھائی یہ تو ان کی سواری آتی ہے، ان کی سواری آتی ہے. تو یہ سب شیطانی چکر ہے، اور شیطان آتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے. دوسری بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ شہید ہے تو اس ناپاک فاسق و فاجر بے نمازی شہید آئے گا اس کے اوپر. اگر وہ شہید تھے، اگر وہ اللہ کے ولی تھے، تو کیا ان کی روحیں آئیں گی؟ استغفر اللہ. بھائی میرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روحیں اس کے اعمال کے حساب سے نیک ہوتا ہے تو علیین میں ہوتی ہیں، روح بد ہوتی ہے تو اسے سجین میں جکڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں نہیں آتے. تو یہ تو روحوں کو یہاں آنے کا عقیدہ رکھنا، یہ تو کافروں اور غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں. استغفر اللہ. تو یہ تو سراسر قرآن و سنت کا انکار ہے، اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر اس طرح کا عقیدہ رکھنا. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ابو اللہ صاحب، یہ مختصر سا جواب آپ کی معلومات کے لیے میں نے دیا ہے. السلام علیکم. آپ کی ایک کیسٹ مشرک کون، جب یہ مضمون سنا تو بے حد میرا دل کانپ اٹھا. آج تک مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا، مگر جب آپ کی کیسٹ سنا تو سب سمجھ میں آیا. میں انڈیا کا رہنے والا شخص ہوں، اور آپ کے عقیدے کے لائن سے جتنی باتیں میں نے سنی ہیں سب سننے کو دل چاہتا ہے. آپ مجھے نیچے لکھی ہوئی کیسٹیں پوسٹ سے روانہ کرنا، میں یہاں پوسٹ سے وی پی چھڑوا لوں گا. اسلام اور خبروں کی پوچھا، مشرکوں مجدات. خیر، میرا دل چاہتا ہے کہ صحیح دین کی تلاش کروں، مگر سید معراج ربانی صاحب کہاں اور یہ غریب کمظرف کہاں؟ چلو خدا کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے خط لکھا ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ خدا انڈیا میں رہتے ہوئے بھی دین کی صحیح باتیں بتا سکتا ہے. اگر آپ کیسے بھیجنا چاہتے ہوں تو اس پتے پر روانہ کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسلم تاج الدین فقیر، مقام پوسٹ فردوس، بہرحال رتنا گیری کے یہ رہنے والے، کہتے ہیں خدا حافظ. مجھے غریب کو اور یہ علم کو صحیح باتیں ضرور بتانا. میرے عزیز، میرے بھائی، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ خط میں اپنے ڈائریکٹر جنرل کے پاس لے جاؤں گا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کا یہ خط میں وہاں اس کا جواب اور آپ کی یہ کیسٹیں انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے دیے ہوئے پتے پر روانہ کروں گا. اور ایک سوال کہتے ہیں کہ ربانی صاحب ان سوالات کا جواب دیجئے. عرس میں جو تلوار، نیزے، بھالے سے جو ایک آدمی دوسرے پر وار کرتا ہے پھر اس کو جوڑتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ناک، کان، منہ میں لوہے کے رنگ چبھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک آدمی دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ جاتا ہے، اس کو کرامات اولیاء سمجھیں یا کیا سمجھیں؟ براہ کرم معجزے اور کرامات والی کیسٹ روانہ کرنا. دوسری بات، آگ جلا کر اس میں کھیلا جاتا ہے پھر بھی پاؤں نہیں جلتے، اس کا جواب دیجیے. تو بھائی میرے، یہ تو عجیب و غریب باتیں، ظاہر ہے کہ ان خطوں میں تو بڑی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں شاید، اور یہ بھی ہندوستان سے آیا ہوا خط ہے، اور ہمارے برادرم نے لکھا ہے، رتنا گیری سے لکھا ہے، اسلم تاج الدین فقیر صاحب نے. تو اسلم صاحب، آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو صحیح اسلام اور صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو یہ لکھا ہے، یہ جو تلوار، نیزے، بھالے، یہ سب بھائی میرے جادوگر لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. بھائی میرے، یہ اس کے روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ مسلمانوں میں رہ کر کے وہ تمام سب عمل کرتا ہے تاکہ اچھے اچھے مسلمان اس کے پیر مرید بنے اور اس کے کرتب سے اور اس کو سمجھیں کہ بہت بڑا ولی اور متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کی جیبوں کے اوپر ڈانگے ڈالیں اور اپنے بغیر کسی محنت اور مزدوری کے آرام سے پلے اور کھائے اور پیے.
ورنہ یہ تمام سب جادوگری کے کرشمے ہیں اور ان سب کے موکلین ہوتے ہیں جنات، اور ان جناتوں کے ذریعے نظر بندیاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا کہ رسیاں سانپ کی شکل میں دوڑنے لگی تھیں، ہے نا۔ تو یہ سب جادوگری کے کرشمے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں مسلمانوں کی شکل و صورت کے پیر بیٹھے ہیں، اور ہندوؤں میں ہندوؤں والے برہمن ٹیکا دھاری لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں چور ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ کرامات اولیاء نہیں ہوتی، یہ سب شعبدے بازیاں ہیں، یہ سب کرتب ہیں، یہ سب کیا کہتے ہیں جادوگری ہیں، شہر ہیں، یہ سب یہ نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات، جہاں تک آگ میں جلا کر یہ سب کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ سب شیعہ اور روافض بدباطن یہ تمام سب حرکتیں 10ویں محرم کو کرتے ہیں، اور یہ بھی شعبدے بازیاں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی گھاس آتی ہے اور ایک قسم کے کچھ وہ آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیمیاوی مواد بھی آتے ہیں جو بنائے گئے ہیں کہ اگر آپ اسے جسم پہ لگا لیں تو 3 دن تک تقریباً آگ میں بھی بیٹھے رہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ اتنے بڑے ولی اللہ ہوتے تو اس در کے مارے نہ پھرتے کہ نہ آگ نہ جلاتی، سمجھ رہے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں اور ان کو نہلا دھلا کر کے پھر کہیں اب تو جا بیٹا، تو آگ میں چل، میں تیرے ہاتھ پہ انگارہ تیرے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، تو پکڑ لے، نہیں پکڑے گا۔ تو یہ تمام سب چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کیمیکل۔ علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ موحدین متبع سنت کو بھی اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر کوئی بدعتی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ آؤ ہم سے مباہلہ کرو کسی خرافات کے اوپر، تو فوری طور پر اس کے مباہلے کی وجہ سے، یعنی دعوت مباہلہ کہتے ہیں کہ کسی ایک بات کو مدعا بنا کر کے اور آگ کے اندر کودنا، کہ اگر یہ بات غلط ہے تو ہم دونوں آگ میں کودتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، تو کہتا ہے غلط ہے، تو جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی آدمی بدعتی مشرک آپ کو پتا ہے حق بات کے لیے مباہلہ آپ سے کرنا چاہتا ہے، تو اللہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ فوری طور پر اس کے اس دعوت کو قبول نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب شعبدے باز، مبتدع اور اسلام دشمن لوگ ہیں، یہ کچھ ایسے حربے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں۔ بلکہ اگر ایسا آدمی دعویٰ کرے تو 3 دن یا 4 دن کے لیے اس کو ایک کمرے میں بند رکھا جائے، ایک کمرے میں اس کو پہلے بند رکھا جائے، 3-4 دن کے بعد میں اس کو نہلا دھلا کر اور اس کو خوب مطلب دوا انہوں نے بتلائی ہے، وہ دوا لگا کر کے اس کے اثر کو زائل کروا کر پھر کہو اب آؤ مباہلہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ فوراً نہیں چلو ہم حق پر ہیں مباہلہ کرتے ہیں، نہیں ماننا چاہیے۔ 3-4 دن تک اس کو اپنی نگرانی میں قید رکھو تاکہ اس کا اثر جو اس نے کیمیکل لگائے ہیں یا جو دوائیں اس نے استعمال کی ہیں اور اس طرح کی مباہلے کی بتا رہا ہے، یا تاریخ اس نے مقرر کی کہ فلانی تاریخ کو 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو مباہلہ ہوگا، تو کہہ دو ٹھیک ہے 15 تاریخ کو ہوگا۔ جب وہ آئے تو اس کو کہو اس کو پکڑو، 4 دن تک اس کو کمرے میں بند رکھو، پھر اس کو نہلا دھلا کے چوتھے دن پھر کہو اب آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس طرح کی کیمیکل دوائیں استعمال کر کے آگ میں کود جائیں گے اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں خامخواہ کے لیے وہ ہو جائیں گے، سمجھ رہے؟ تو حق کو غالب کرنے کے لیے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس حق ہے، لیکن اس حق بات کو سمجھانے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے بھی طریقے موجود ہیں۔ آپ بلا طریقہ اور بغیر کسی اس کود پڑیں تو یہ چیز اسلام میں ممنوع ہے۔ چلیں، خطوط تو بہت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک خط اور دیکھتے ہیں، یہ ہمارے برادرم یہ بھی ہندوستان سے آیا ہوا خط ہے اور بڑا ماشاءاللہ پورا پوسٹر انہوں نے لکھا ہے کہ برادران اسلام قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ ہے 15 ربیع الاول 1419 کا خط ہے۔ اللہ اکبر! آج کون سی تاریخ ہے؟ آج میں سمجھتا ہوں 21-22 ربیع الثانی یا جمادی الاول، 23 ربیع الثانی، اور 1 سال کے بعد اس کا جواب کیا کریں، موقع نہیں ملتا میرے بھائی، معذرت چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ پروگرام جب بنا تو ہم نے سوچا اب چلو اسی بہانے ان کے جوابات بھی مرتب ہو جائیں گے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اچھا ایک پوسٹر کی طرح سے یہ پیپر نکالا ہے، اور اس میں اخیر میں بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ لہذا برادران، حدیث رسول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قبروں کو پختہ کرنا، گنبد بنوانا، اس پر رنگ چڑھانا، ہنڈی رکھنا، چراغ بتی جلانا، مجاوری کرنا سخت حرام ہے، دراصل اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا برادران اسلام اور مسلم معاشروں کے ذمہ دار حضرات سے التماس ہے کہ برائے مہربانی 8 ربیع الثانی
1419 तक इन तमाम बिदात को अपनी अपनी सोसाइटी से उखाड़ फेंक दें। नोट, अगर कोई अल्लाह रसूल की मुखालफत करना चाहे तो जवाल को लाजिम जानकर 8 रबीउल सानी तक 1419 तक हमसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। माशाअल्लाह, ये तो पूरा चैलेंज है जनाब। यानी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जनाब अली। ये हमारे एजाज अहमद साहब हैं। ये कहाँ से? एजाज अहमद साहब हुसैनपुरा डिटेल लैंड वेलूर से इन्होंने लिखा है इस खत को, और लिखते हैं कि मोहतरम मुकाम क़िबला शेख महराज अब्बानी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल एहसान से आज से तकरीबन 3 साल पहले आपकी शिर्क व बिदअत पर मुफस्सल रोशनी डाली गई कैसेटें हाथ लगीं, सुनकर मसर्रत की इंतहा न रही और हमें अपने अकीदे अमल की दुरुस्तगी का एक कीमती मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। दरअसल बात यह है कि शिर्क व बिदअत की कैसेटें हम अपने माशरे में फैला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बंदगाने खुदा की तौबा को तौफीक भी हुई है। लिहाजा हमें आपकी तमाम कैसेटों की बेइंतहा ज़रूरत है। इस दारुल कुफ्र में आपकी कैसेटों का मिलना बहुत दुश्वार है। जो लोग सऊदिया से 1-2 कैसेटें लेकर आते हैं उन्होंने तो हमें फ़कीरों की तरह फिराया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए रहम करो अपने भाइयों पर। देख रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें फ़कीरों की तरह फिराया। भाइयों, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो उनसे कहें कि आप डबिंग करवा लें, हमें यह असल वापस कर दें। लेकिन कुछ लोग ले जाते हैं कैसेटें, तुम्हारे गुरूर के नहीं देते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर वो आदमी सही रास्ते पे आ गया, उसका खानदान बच जाएगा, उसके अज्जा अकारीब पूरा नस्ल की नस्ल जन्नत में जाएगी। शिर्क और बिदात का खातिमा होगा इस तरह। जो लोग सऊदिया से आते हैं वो हमें फ़कीरों की तरह फिराया है। बराह करम हमारी ज़रूरत को महसूस करते हुए आप अपनी तमाम कैसेटें हमें भेजने की ज़हमत गवारा करें। आइन नवाजिश होगी। शिर्क व बिदअत की दुश्मनी हमारे रग रग में समा चुकी है। हम बेफज़ली ताला शिर्क व बिदअत के खिलाफ मुकाबले का ऐलान भी कर चुके हैं, माशाअल्लाह, पोस्टर के जरिए। वो भी ये जुरात देख रहे हैं। हम बराह करम हमारी परेशानी को मद्देनजर ऐलान कर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त है। यहाँ के मौलवियों और बिदतियों के नाक में दम कर चुके हैं। हम बराह करम हमारी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जल्द अज जल्द आपकी ऑडियो वीडियो कैसेटें हमें भेजना न भूलें। इंशाअल्लाह जितना भी खर्च होगा आपके पते पर हम रवाना कर देंगे, ये हमारा वादा है। तो भाई मेरे, इंशाअल्लाह 1 साल का अरसा गुजर रहा है और आज आपके इस खत का जवाब मैं दे रहा हूँ इस कैसेट के जरिए इंशाअल्लाह तबारक ताला। भाई यहाँ तमिलनाडु, ये कहाँ है ये वेलूर? तमिलनाडु में। हमारे तमिलनाडु के इख्वान मौजूद हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें पकड़कर और इस खत का जवाब और एजाज भाई के लिए कैसेटें हमसे हासिल करें। अगर मैं भूल जाऊं बराह करम याद दिलाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और जरूर इन हजरात को ये कैसेटें भेजी जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो बाकी और भी खतूत हैं। बहरहाल धीरे धीरे हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये आखिरी खत पढ़ के और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अपने इख्वान के लिए नसीहत की। अल्लाह ताला भाइयों इस तरह से हमें इत्तला करें। इंशाअल्लाह कुरान सुन्नत की रोशनी में उसके जवाबात आपके सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर अगली मजलिस में मुलाकात होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐलान ये सुन लें कि देखें, माजरत के साथ नाराज़ ना हों, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं बड़ी जल्दी। हमारा प्रोग्राम रियाद के अंदर 3 हफ्ते का है। उन्होंने तलब किया है जालियात से खुसूसी तौर पे, और मैं मजबूर हूँ। उन्होंने कहा यहाँ 50,000 लोग रहते हैं और हाइल में तो कम से कम ही लोग हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ शिर्क व बिदअत की काफ़ी हवा चल रही है और कोई नहीं है इसको तोड़ने वाला। मैंने कहा इतने बड़े बड़े उलमा हैं भाई, आप उनसे वहाँ मदद लें। कहने लगे कोई इस तरह की काटने वाला नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है यहाँ पे, जड़ें काटने वाला कोई नहीं है। तकरीरें होती हैं लेकिन कोई उतना असर नहीं होता, इसलिए उन्होंने बुलाया है। बहरहाल तो इसलिए इस आइंदा जुमेरात को, उसके बाद वाली जुमेरात को, उसके बाद वाली जुमेरात को, यानी 3 जुमेरात को ये प्रोग्राम नहीं होगा। चौथी जुमेरात को इंशाअल्लाह